الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت اور تاریخ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شیر کہا اور اپنا شیر کہا، اسد الرسول جن کو کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبول اسلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو خوش نصیب صحابہ کرام جو ہیں جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جیسے جیسے صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے کافروں کا ظلم و ستم اور ان کے مصائب بھی بڑھ رہے تھے۔ وہ جو صحابہ کرام اسلام قبول کر لیتے تھے ان کو طرح طرح سے ستاتے بھی تھے، یہاں تک کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا اور دیگر صحابہ کرام کو ستانا، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی بد نصیب تھے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وہ شب و شتم کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے تھے، برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے وہ پریشان کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل جو ہے وہ آیا اور اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر اس کو اور زیادہ غصہ آیا۔ جس طرح ایک عام انسان کی فطرت ہے کہ بندہ جو ہے کسی کو کچھ برا بھلا بولے اور وہ آگے سے کوئی رسپونس نہ دے، کوئی ریئیکشن نہ دے، تو بندہ اور زیادہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت ابو جہل کے ساتھ ہوئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بد زبانی پر کسی بھی طرح کا کوئی اس کو رد عمل نہیں دیا تو اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے یہ اتنی بے ادبی اور گستاخی اس بد نصیب کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زدکوب کیا۔ بس یہ خبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت جو ہے آپ کہیں باہر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب رات کے واپس پلٹتے ہیں شام کے ٹائم میں تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ آج تو ابو جہل نے جو ہے وہ حد کر دی کہ پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ برا بھلا کہتا رہا، زبان درازی کرتا رہا، اور پھر دوسرے ہاتھی کا آواز کر دی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب انہوں نے یہ سنا شدید غصہ آیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے تو ابو جہل نے ہاتھ اٹھایا۔ اب آپ باہر سے آ رہے تھے، سین حرم میں گئے، گھر نہیں گئے، وہیں سے پلٹے اور پوچھا ابو جہل کہاں ہے۔ اس کو تلاش کرتے کرتے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا جا کے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو اپنی کمان تھی وہ اس کے سر میں ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ اور کچھ لوگ آگے بڑھے کہ ہم جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ سے جو ہے وہ بدلہ لیں کہ اس نے ہمارے سردار ابو جہل کا جو ہے اس طریقے سے مارا ہے، لیکن ابو جہل نے جو ہے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، تم کوئی بھی رد عمل نہیں دو، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔
یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا کہ میں نے سنا، مجھے لوگوں نے بتایا اور مجھے بہت ہی برا لگا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو میں کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آنے دیتا، لیکن میں نے جو ہے وہ آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں ابو جہل کے پاس گیا اور میں نے اس کا سر پھاڑ دیا اور میں نے اس کا خون نکالا ہے، جس نے آپ کو جو ہے برا بھلا کہا اور آپ پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا امیر حمزہ، مجھے ان باتوں سے جو ہے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر بتائیں کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ جو ہے کلمہ پڑھ کر جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بولا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں سے جو ہے وہ اسلام کو ایک نئی طاقت ملی، صحابہ کرام کو ایک حوصلہ ملا کہ مکے کے ایک بہت ہی عظیم سردار اور ایک عظیم جو ہے وہ بہادر اور دلیر آدمی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا رخ ملے گا، اسلام کو ایک نئی عزت اور شان ملے گی، اور پھر آگے یہ جو سلسلہ ہے دعوت و تبلیغ کا یہ آگے کس طرح بڑھا، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ٹیم صدائے حق کا حصہ بن جائیں۔ ہم رات کو روزانہ 10 سے 11 کے دوران لائیو اپنے چینل پر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اس میں بھی آپ شریک ہوا کریں، اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کا اور اس کا علم حاصل کرنے کا، تو یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین پروگرام ہے۔ آپ اس میں ضرور جو ہے وہ شرکت کیا کریں اور اس کا حصہ بنا کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری آج کی گفتگو اچھی لگی ہو تو اس سے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔